بزرگوں دوستو، ڈاکٹر مائیکل میکارمک جو اس وقت بھی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اور میری ٹیم نے ایک چیئر بنائی، ایک ادارہ بنایا، ایک فورم بنایا یونیورسٹی کے اندر، اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم دیکھیں کہ انسان کا ماضی کیا ہے، انسان کا پاسٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلتے تھے جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتا چلا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا دنیا کے اوپر کہ ایک دن لوگ اٹھنے کا نام لے رہے تھے، اٹھ رہے تھے تو سورج طلوع نہیں ہوا، کئی سال تک سورج طلوع نہ ہوا، سورج کو مکمل روشنی نہیں ملی۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے مجبور ہو کر جو ان کے پاس تھا کھا پی لیا، کپڑے کھائے، لوگ مرنا شروع، لوگوں نے اپنی جان بچانے لاشوں کو کھایا، جوتے کھائے، شوز کپڑا کھایا، اور وہ کہتا ہے کہ برف ہر چیز بن گئی تھی، آگ جلانے کا طریقہ کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو جین پرابلم کی وجہ سے آج ہمیں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، اس وقت کائنات دنیا بیٹھی رہی، بیٹھے بیٹھے وہ جین پرابلم اب ہمارے اندر آ گیا، ہم بیٹھ کے کام کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کو جو اصل روشنی ہے وہ ان سالوں میں ملی ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کو جو مکمل سورج نصیب ہوا، سورج کی روشنی ملی، وہ 570 عیسوی میں ہوا، اپریل 570 عیسوی میں دنیا کو تازگی ملتی ہے، اور اپریل 570 عیسوی میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آتے ہیں۔ اب اس نے وہاں اللہ کے نبی کی آمد کا تذکرہ نہیں کیا، اس ریسرچ کو جب میں نے 4 سال پہلے 3 سال پہلے ریسرچ کو جوڑا کہ جہاں جہاں یہ کہہ رہا ہے اس دنوں میں اللہ کے نبی کا پیدا ہوئے، تو وہ دن آیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان سالوں میں جیسے کرونا کے دنوں میں تھا کہ پہلا فیز، دوسرا فیز، تیسرا فیز، جس کو یہ سمجھنا نا کہ سورج کی روشنی بند ہو سکتی ہے، اللہ مالک ہے۔ اگر کرونا کی وجہ سے ہزاروں لوگ لاہور کے مر سکتے ہیں، پوری کائنات دنیا بند ہو سکتی ہے، ایئرپورٹ بند ہو سکتے ہیں، ٹرینیں بند ہو سکتے، سوچ سکتا ہے بندہ؟ اگر ہم 100 سال بعد جب یہ تاریخ کوئی پڑھے گا کرونا کی تو ہر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، کیسا وقت تھا۔ اور ہم نے سب آپ لوگوں نے دیکھا لوگوں کے مردے مرد، لوگوں نے گھروں مردے نہیں لائے، لوگوں نے اپنی ماں اور باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہماری گورنمنٹ نے اس لیول پہ آگے چلی گئی، علماء سے فتویٰ لے لیا دھوکہ دہی سے کہ جی جو کرونا میت کا جو جنازہ تو ہوگا لیکن غسل جائز نہیں۔ تو مجھے اس وقت غصہ آیا، بات تھوڑی جو طرف نکل گئی، مجھے اس وقت غصہ آیا، پھر میں نے اگلے دن اپنا فتویٰ جاری کیا کہ کرونا میت کو جو تدفین بھی صحیح طریقے سے کی جائے گی اور غسل بھی دیا جائے گا، کیونکہ جو جراثیم ہے وہ مرنے کے ساتھ فوری ختم ہو جاتے ہیں۔ جو جراثیم ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ تو ساہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، جو دم بندے کو ساہ آ رہا ہوتا ہے، سانس۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان سالوں میں کائنات کو روشنی ملی ہے، ہلکی ہلکی روشنی ملتی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے جو کرونا فیز 1 2 3، تو جب میں نے ان ڈیٹوں کو دیکھا تو ان ڈیٹس کے اندر جب اللہ کے نبی کے دادا پیدا ہوتے ہیں تو ہلکی سی روشنی پیدا ہوتی ہے، جب آپ کی دادی جان پیدا ہوتی تو اس وقت کائنات کو روشنی ملتی ہے، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت کائنات کو روشنی ملتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتی تو کائنات کو روشنی ملتی ہے، جب شادی ہوتی ہے وہ مقدس 9 مہینے آتے تو آہستہ آہستہ زندگی کو روشنی ملتی ہے اصل۔ تو بزرگوں دوستو، ہمیں میلاد بھی منانا ہے لیکن ساتھ ساتھ غریبوں مسکینوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور جو آپ کا ورکر، آپ کا سینئر جونیئر شاگرد، بیٹا بیٹی بیگم خاوند اچھا کام کرے تو اس کی تحسین کرنا،
اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی سنت ہے. کسی کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی سنت ہے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے یہ صحابہ ستاروں اور تاروں کی مانند ہے، یہ بھی بنیادی طور پر صحابہ کی تحسین ہے، ان کی برکت ہے کہ وہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، خاص لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے جو اچھا وقت ہے وہ میرا وقت ہے، جس وقت میں اللہ کے نبی ظاہری طور پر حیات تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو اچھا وقت ہے میرے صحابہ کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے وقت ہے، اور کہتے ہیں نا ہر گزرا ہوا وقت آنے والے سے بہتر ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ جو جڑا ہوا وقت ہے سب سے افضل. یہ بھی تحسین ہے ان لوگوں کی. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نعت پڑھی، اشعار کہے آپ کی عظمت میں، تو اللہ کے نبی نے ایک روایت میں اپنی کملی مبارک دی. ہم دیتے ہیں نا نعت خانوں کو نذرانہ، تو اللہ کے نبی نے تحسین نوازی، حوصلہ افزائی کے لیے چادر کملی مبارک دے دی اور کہا کہ اللہ تو حسان بن ثابت کی مدد کر اپنے فرشتوں کے ذریعے. تو یہ بھی تحسین نوازی ہے. یہ بھی، اور اسلام وہ اسلام ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی یہ بھی تحسین ہے کہ اچھا بدل دیا جائے، اچھا متبادل دیا جائے. اللہ کے نبی کی یہ سنت، اللہ کے نبی نے ساری زندگی کسی بڑے کو چھوٹے کو سلام لینے میں پہل نہیں کرنے دی. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے سلام دیا. تو یہ بھی تحسین ہوتی ہے کہ جونیئر کو عزت دی جائے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگ جب ہمارے پاس آئیں کوئی مدد کے لیے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اور جو صوفیہ ہیں یہ اپنے کم بنتے ہیں، دوسرے کے زیادہ بنتے ہیں. صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے کم بنتے ہیں، دوسرے کے زیادہ، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کی مدد کے لیے تکلیفیں بھی اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں.